السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوست امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اسرائیل نے جو ہے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اس میں ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے اور کچھ سائنٹسٹ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے. کچھ سویلینس بھی ہو سکتا ہے کیجویلٹیز ہوں, مجھے ابھی صحیح طرح پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے خبریں پراپر نہیں سنی, ابھی پراپر نہیں ریسرچ کی. اس میں جو سمجھانے والی چیز ہے وہ لوگوں کو یہ ہے, اصل میں خبریں تو ہر کوئی دے رہا ہے, آپ کو نیوز چینلز پہ مل جائیں گی, لیکن مین چیز جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایران کے جو سپریم لیڈر جو ہیں, پریزیڈنٹ جو ہے جن کو صدر بھی بولا جاتا ہے اردو میں, ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور یہ ابھی نہیں ہو رہا, یہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے یا ایران کی جو ہے سیکورٹی فیل ہوتی ہے اور اس کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر حملہ کس نے کیا. ٹھیک ہے, یہودیوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اپنا اختلاف ہے, چل رہا ہے, ایک فقہی اختلاف ان کے ساتھ چلتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے اوپر یہ لان تان بھی کرتے ہیں اور ان کو کافر بھی کہتے ہیں. آپ کو میجورٹی پاکستان میں, میجورٹی تو نہیں کہہ سکتے, آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو چند پرسنٹ, چند مکاتب فکر جو ہیں, وہ بھی تمام مکاتب فکر کے فالوورز نہیں, چند لوگ جو کٹر قسم کے لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے جاہل جن کو کہا جا سکتا ہے, جن کے پاس علم تو ہے لیکن وہ جاہل, اسٹل جاہل ہیں, وہ لوگ شیعوں کو کافر کہتے نظر آئیں گے. دیکھیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کافر کیوں کہتے ہیں. شیعہ کو کافر وہ اس لیے کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مسئلہ ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما گئے تو سلام اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے سوچا کہ جو باغ فدق ہے نام سے, ہو سکتا ہے میں زیر زبر میں غلطی کروں معذرت کے ساتھ, تو وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے انڈر آ جائے, جس کی سے وہ جو ہے اپنی تجارت یا جو بھی اپنا اہل و عیال کا جو ہے گزر بسر وہ کر سکے. سیدہ فاطمہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان سے وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ باغ آپ ہمارے حوالے کر دیں, کیونکہ یہ میرے بابا کا تھا اور جو ہے ہم لوگ ان کو اس سے اپنا گزر بسر کریں گے. یہ پوری آپ کو حدیثوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا, حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مل جائے گا. سیدنا ابو بکر کا جو سٹانس تھا وہ بھی کافی حد تک بہتر تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے, ان کے علم میں یہ تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, تو ان کی جو وراثت میں ان کے جو ہوتی ہے چیز وہ پوری امت کی ہوتی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے پھر اس دلیل کو لیتے انہوں نے وہ باغ فدق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے نہیں کیا, اہل بیت کے حوالے نہیں کیا. اس کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتی وہ تھوڑی سی سیڈ ہو کے گھر واپس چلیں گی. اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں پیش آیا, کوئی مخالفت نہیں آئی سیدنا ابو بکر کے خلاف. وقت گزر گیا, اس کے بعد جو ہے اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آ رہے تھے, ان کے حجرے میں داخل ہو رہے تھے. اس وقت جو اہل بیت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین وغیرہ کے جو ہے وہ ترتیب میں لگے ہوئے تھے, مطلب وہ, اور یہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے جس گھر میں اس طرح کا واقعات پیش آ جائے تو وہ گھر والے تو ویسے بزی ہو جاتے ہیں. تو وہ جب بزی تھے اس دور میں, اسی وقت میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا باہر مسلمانوں میں, صحابہ کرام میں, جو مہاجرین تھے اور انصار تھے, ان میں آپس میں تھوڑی سی ڈسکس شروع کی کہ اب کون بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ, امت کو کون لیڈ کرے گا. تو ایسے موقع پر جب وہ فیصلہ ہوا, وہ کافی لمبی ایک آپ کو اس میں تاریخ مل جائے گی, حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی. عمر سیریز جو ہے اس میں انہوں نے یہ پورا واقعہ فلمایا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ. اس وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی مطلب امت جو ہے تھوڑا سا پھوٹ پڑنے لگی ہے اس میں, تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں. وہ خلافت کے مامور سنبھال لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پھر آخری رسومات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے. 6 مہینے تک جو ہے مولا علی جو ہیں شیر خدا رضی اللہ عنہ و علیہم السلام, وہ 6 مہینے تک سیدنا ابو بکر کی بیعت نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی شیعہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت علی کا حق پہلے بنتا تھا خلیفہ بننے کا, وہ یہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے اس لیے وہ حضرت ابو بکر سے تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ناراض ہیں. دوسرا باغ فدق والا مسئلہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کئی بار ہماری اہل تشیع لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, ہمارے بھائی ہیں یار, تو ان کو میں نے یہی بتایا کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب مولا علی کے نصیب میں لکھا ہوا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کرنا تھا, فائز کرنا تھا خلافت کے, انہوں نے تبھی ہونا تھا. تو وہ جب چوتھے خلیفہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نامزد کیا ہوا تھا تو وہ چوتھے ہی بنے. وہ یہ نہیں ہو سکا کہ چوتھے بھی نہیں بنے, 6 میں 7 ایسا نہیں ہوا. چوتھے خلیفہ وہ بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس کی پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے پہلے ہی بتا دی ہے اپنی زندگی میں.
کہ وہ جو جوتیں گانٹنے والا جو آپ کو پتا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیں مبارک نالین مبارک جو ہیں وہ تھوڑے شہید ہو گئے، تو مولا علی جو ہے وہ ان کو گانٹنے لگ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے جا کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، وہاں پہ حضرت ابوبکر عمر بھی تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری طرح جو ہے قرآن کے لیے جو ہے قرآن کی تفسیر کے لیے مسلمانوں سے قتال کرے گا؟ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بتائی کہ میری طرح ہی ہوگا وہ. تو حضرت ابوبکر عمر دونوں نے پوچھا کہ کیا وہ میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا. تو انہوں نے کہا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گا. وہ سن کے مسکرانے لگ پڑے. تو صحابہ کرام نے یہ پھر اخذ کیا کہ ان کو شاید یہ پہلے سے پتہ تھا. تو بھائی وہ جو قرآن کی تفسیر ہوئی ہے وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ جمل، صفین، نہروان، یہ 3 جنگیں مولا علی کے دور میں ہوئی ہیں. تو اہل تشیعوں کو میں یہی کہوں گا کہ جو مولا علی کا ٹائم تھا وہ چوتھے نمبر پر ہی تھا، جب امت میں سب سے زیادہ ضرورت تھی لیڈرشپ کی، تبھی مولا علی نے آ کے ان کو سنبھالا. مطلب حضرت ابوبکر کا دور جو تھا وہ سٹار تھا، ٹھیک ہے. سٹار میں لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت تھی. وہ اس وقت حضرت ابوبکر بالکل ٹھیک تھے، کیونکہ وہ سب سے سینئر بھی تھے اور وہ مطلب ایک ان کی بات سب لوگ مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو خلیفہ جو نامزد کیا میرے خیال سے بالکل ٹھیک کیا، امت میں پھوٹ نہیں پڑی، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں ان کا دور آیا. پھر اس میں وہ ظاہر سی بات ہے سختی کا دور، اللہ تعالیٰ نے چاہتا تھا کہ وہ اس وقت رومن پرشین امپائر جو ہے وہ فتح ہو، تو وہ ہوا، کیونکہ اس وقت سخت لیڈر چاہیے تھا، سخت فیصلے کرنے والا، نہ ڈر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مال کی ریل پہ ہوگی. پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ان کی خلافت میں تھوڑا سا مسلمانوں میں جو ہے وہ مال کی ریل پر ہوئی، تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ نئے مسلمان بھی بیچ میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے خرابیاں بھی پیدا ہوئیں. پھر فتنہ اٹھا تو پھر مولا علی فتنوں کا دور آیا جب بہت زیادہ مشکلات آ گئی، آپس میں اختلاف پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو خلافت پہ مامور کر دیا. تو ٹائم جب آتا ہے تبھی انسان نے بناتا ہے. تو باقی فتح کے بعد آپ یہ سمجھ لیں خلافت والا جو مسئلہ ہے اس پہ اہل تشیعوں کا اختلاف ہے. اس وجہ سے وہ اس میں ایکسٹریم پہ چلے گئے. پہلے کے لوگ شاید کچھ تھے تھوڑے، لیکن جب نسل در نسل یہ چیزیں ہوتی گئیں، پھر جو ذاکرین ہیں جو کہ میجورٹی جاہل ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے آ کے جو ہے شیخین کے اوپر سب و شتم کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اہل سنت کا جو فتویٰ ہے، جو کہ ایکسٹریمسٹ لوگ جنہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ شیعہ کافر ہیں اور ان کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے، یہ ان کا فتویٰ چلتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو پارا چنار ہے، یہاں پہ لڑائی اسی قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہزارہ میں لڑائی اسی قسم کی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں. اور ابھی بھی جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے ایران کو تنقید کرتے ہوئے، یہ بھی وہی لوگ ہیں. یہ ان کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کرنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ بہت زیادتی ہے. تیسرا اختلاف جو ہے وہ ان کو ہے حضرت عمر سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے مولا علی کے گھر داخل ہوئے اور دروازے کو لات ماری اور دروازہ گر گیا سیدہ فاطمہ کے اوپر سلام اللہ علیہا کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ تو میں ان شیعوں کو کہوں گا اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں تو میرے بھائی آپ سب سے بڑی تہمت جو ہے مولا علی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا دنیا میں موجود ہوں، ان کے گھر کا کوئی دروازہ توڑ کر وہ خاموش رہیں، چپ کر کے اپنی زوجہ کو جو ہے دفن بھی کر دیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ رات کو. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ایک نیچرل ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک جھوٹی روایت ہے. اس میں جو راوی ہے وہ سننے میں آتا ہے ضعیف ہے، کیونکہ میں کوئی شیخ نہیں ہوں جو میرے پاس نظر کوئی عالم دین نہیں ہوں جو میں آپ کو دلیل دے سکوں. لیکن میں نے جو علماء کرام سے سنا ہے اس میں یہی سنا ہے کہ اس میں راوی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے. اور یہ لاجیکلی بات بیٹھتی نہیں ہے کہ شیر خدا مولا علی علیہ السلام موجود ہوں دنیا میں اور کوئی شخص آئے، یا چلو وہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ریاکشن تو ہوتا نا، مولا علی کا کوئی ریٹیلیٹ تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ملتا، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ لاجیکلی پھر بیٹھتی نہیں بات. بلکہ حضرت عمر کے دور میں جو چیف جسٹس کا عہدہ تھا وہ مولا علی کے پاس تھا، فیصلے وہ کرتے تھے. تو یہ 3 جو موٹے موٹے اختلاف مجھے یاد ہیں جو اہل تشیع کرتے ہیں اہل سنت سے، جن کی وجہ سے اختلاف پڑتا ہے، یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو وہ کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، اور یہ تقریباً ریسرچ ناقص ریسرچ کے اوپر مبنی ہے دونوں طرف سے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے نکل کے آگے بڑھنا چاہیے، متفق ہو جانا چاہیے اس طرح جس طرح مولا علی اور حضرت عمر حضرت ابوبکر متفق تھے، ایک ساتھ تھے. 6 مہینے بعد مولا علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے آگے کوئی اختلاف نہیں کیا، صرف اتنا ہی کیا کہ آپ کم سے کم ہمیں مشورے میں شامل کر لیتے. اور اس کے آگے ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر رو پڑے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کی شان میں، مولا علی کی شان میں، اہل بیعت کی شان میں آپ حضرت ابوبکر عمر کے قول دیکھیں، اقوال دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپس میں کتنی محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے. مولا علی جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی شان میں کیا کیا ان کے اقوال ہے وہ بھی ملتے ہیں، وہ آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائیں گے.
تو یہ چیزوں کو ہٹائیں. یہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو اہل تشیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں, ان کو بھی راستے سے ہٹائیں, ان کی بات نہ سنیں. اور جو شیعوں میں لوگ ہیں, اہل تشیعوں میں جو لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں, ان کو بھی کہیں کہ بھائی اپنی بکواس بند کرو. ہم سب کو تمام صحابہ کرام خلفاء راشدین کی طرح متفق ہونا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جانا چاہیے. اور جب تک ہم نہیں آئیں گے, نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری روح عرض پہ پھیلے گا, اور نہ ہی ہم کبھی ترقی کریں گے. مسلمان کبھی ترقی نہیں کرے گا جب تک ہم اس لعنت میں پڑے رہیں گے جو فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس لعنت سے باہر نکلیں, آج نہیں تو کل اس لعنت سے باہر نکلیں. آپ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب آپ کا آخری سانس ہو, اور آپ اس لعنت میں ہی مر جائیں. آپ سیدھا جہنم میں جائیں گے. آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کی تلاوتیں, تمام آپ نے جتنے بھی شاگرد بنائے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا ہے, کیونکہ آپ نے ایک مسلمان کلمہ گو کو کافر سمجھا اور اس کو قتل کرنا ثواب کا کام سمجھا. تو اسی طرح اہل تشیعوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی جو اہل بیت سے محبت ہے وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. آپ ایک دو خلفاء راشدین کے اوپر اگر تنقید کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں توبہ نعوذ باللہ, تو آپ کا بھی دین زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. جنت کے سرداروں سے بھی نہیں آپ کی ملاقات ہوگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ آپ ان کے دو دوستوں کو, قریبی دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.